بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج اس وقت ہم جہلم میں موجود ہیں اور جو جہلم کے جو میں تیاریاں دیکھ رہی ہوں اور جتنے زبردست طریقے سے آپ دیکھیں کہ حفاظتی اقدامات اپنے ہر دل عزیز لیڈر کے لیے کیے گئے ہیں، اور اس کے ساتھ آپ سٹیج کو دیکھیں جتنے زبردست طریقے سے تیاری، اور پھر آگے آپ دیکھیں کہ فیمیل اور فیملیز کے لیے جو فیمیل انکلوجر ہے وہاں پہ بھرپور انہوں نے ماشاءاللہ سے اپنی بہنوں، اپنی ماؤں، بیٹیوں کے لیے جو ایک اچھے طریقے سے VIP طریقے سے انتظامات کیے ہیں، اور پورا گراؤنڈ۔ اور آج جو میں دیکھ رہی ہوں یہاں پہ انشاءاللہ تعالی جہلم کی تاریخ کا سب سے بڑا جلسہ ہونے جا رہا ہے، عوام کا ایک سمندر اترے گا، اس کے پیچھے کچھ وجوہات ہیں۔ یہ وہ دھرتی ہے جہاں پہ آج جلسہ ہونے جا رہا ہے، اس دھرتی کی ایک تاریخ ہے۔ جہلم اپنے شہیدوں کی وجہ سے، اپنے غازیوں کی وجہ سے، غیور لوگوں کی وجہ سے اور وفادار لوگوں کی وجہ سے جانا جاتا ہے، اور آج اس ملک کے ساتھ وفاداری نبھانے کے لیے جہلم اور جہلم کے گرد و نواح کے سارے باسی انشاءاللہ آئیں گے پاکستان کی مدد کے لیے، پاکستان کو حقیقی آزادی دلانے کے لیے۔ اور یہ غلامی جو قبضے کی شکل میں ہمارے اوپر مسلط کر دیے گیا ہے ایک سازشی ٹولہ، ان کو ہمیشہ کے لیے، ان کی سیاست کو دفن کرنے کے لیے آج جہلم کے عوام نکلیں گے اور اپنے سابقہ ریکارڈ کو بھی توڑیں گے۔ جو میں دیکھ رہی ہوں یہاں پہ، ہم صبح سے اس شہر میں موجود ہیں، مجھے لگ رہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے جتنے بھی جلسے، آپ کو پتہ ہے کہ ہمارا ہر جلسہ پچھلے جلسے سے بڑا ہو رہا ہے، مجھے لگ رہا ہے کہ یہ سابقہ جو جلسوں کا سلسلہ جاری ہے اس میں یہ سب سے بڑا جلسہ ہوگا۔ اس میں کریڈٹ دینا چاہوں گی جس طرح سے فواد چودھری صاحب نے، میں کہتی ہوں کہ سارے جلسے کی انتظامات کی قیادت کی ہے، اور ان کے ساتھ فراز چودھری صاحب جو ہمارے جنرل سیکرٹری بھی ہیں یہاں کے، جس طرح سے انہوں نے دن رات محنت کر کے اس جلسے کو کامیاب اور بھرپور کرنے کے لیے جد و جہد کی ہے، وہ آج نظر آ رہی ہے، جتنی خوبصورتی سے، جتنے منظم طریقے سے سارے انتظامات کیے گئے ہیں۔ لیکن جو اصل چیز ہے اس کی طرف میں ضرور عوام کو آگاہ کرتی چلوں۔ سب سے پہلے تو جو جہلم کی مائیں، بہنیں، بیٹیاں، میں انہیں انوائٹ کرتی ہوں کہ آج آئیں اپنے ملک کے لیے، اپنے بچوں کے لیے۔ آپ تو شہیدوں کی دھرتی سے تعلق رکھنے والی ہیں، پتہ نہیں اس گھر کے یہ جو جس جگہ پہ ہم کھڑے ہیں، ہر گھر میں ایک داستان ہے، کئی شہیدوں کی، کئی غازیوں کی۔ تو بڑا تکلیف دہ ہے ہر محب وطن پاکستانی کے لیے کہ جس ٹائم سے، جس مرحلے سے ہمارا ملک اور ہم لوگ گزر رہے ہیں، ایک دکھ کی داستان ہے۔ اور انہوں نے جس طرح سے شب خون مارا عوام کے مینڈیٹ کے اوپر، اور پھر اس کا سلسلہ تھم نہیں رہا، وہ سلسلہ شروع ہوا وزیر اعظم ہاؤس سے، پھر CM ہاؤس پہ قبضہ کیا گیا، اور آج جس طرح سے غیر آئینی طور پر آئین شکنی کے تحت جس طرح سے یہ گورنر ہاؤس کے اوپر قبضے کی کوشش ہے، رات سے وہاں پہ ایسے نفری ہے جیسے خدا نخواستہ وہاں پہ کوئی نواز شریف بیٹھا ہو جو کہ را کی اسپیچ لکھنے کی تیاری کر رہا ہو، اس طرح سے فورسز وہاں پہ لائی جا رہی ہیں۔ تو قوم کو میں یہ بتانا چاہتی ہوں کہ ہم آپ کے شکر گزار ہیں کہ آپ ہم سے 4 قدم آگے نکل کھڑے ہوئے ہیں۔ اب ہمیں تیاری کرنی ہے، جس مومنٹ پہ جو مجھے لگ رہا ہے کہ شاید 20 سے پہلے ہی ہمارے لیڈر کی کال نہ آ جائے، ہم تیار رہیں اور ہم بتائیں آج جہلم میں آ کے اپنی بھرپور شرکت کر کے کہ ہم تیار ہیں، ہم ہیں اپنے بچوں کے بہتر مستقبل کے لیے، ان حمزاؤں، ان بلاولوں، ان زرداریوں، ان غداروں، ان میر جعفروں اور میر صادقوں سے اس ملک کو نجات دینے کے لیے۔ اور وہ تب ممکن ہے جب ہم نکلیں گے۔ ہم نے پورا رمضان نہیں دیکھا کہ گرمی ہے، ہم نے نہیں دیکھا کہ سختی ہے۔ ہم کیوں نکل رہے ہیں؟ ہم اس لیے کہ ہمیں پتا ہے کہ عمران خان کا ذاتی کوئی انٹرسٹ نہیں ہے، اس کا فیوچر سیف ہے، اس کی زندگی موت کے بعد بھی امر ہو چکی ہے، جتنے بڑے بڑے کام انہوں نے کیے ہیں، لیکن ہم اپنے بچوں کو ان کے حوالے کر کے نہیں جا سکتے۔ جو جتنا بڑا چور ہے، جو جتنا بڑا مافیا ہے، جو جتنا بڑا، اور اعلیٰ عدلیہ نے ان کو سسیلین مافیا کا ٹائٹل دیا، اور اس کے بعد انہی ایوانوں کے اوپر ان کو بٹھایا جہاں سے ان کو نکالا گیا تھا، اور عوام نے مینڈیٹ کے تھرو نکالا تھا۔ لہٰذا میں عوام سے اپیل بھی کرتی ہوں، اور اپیل کرنے کی تو ضرورت نہیں ہے، عوام تو ہم سے پہلے آگے آتے ہیں، اور ہمیں مل کے اپنے پاکستان کو آزادی دلانی ہے، اور وہ آزادی انشاءاللہ اس دفعہ حتمی ہوگی۔ غلامی سے نجات اور امپورٹڈ حکومت نامنظور کہنے کے لیے، اور قبضہ مافیا، پہلے تو یہ چھوٹے چھوٹے پلاٹس پہ، سوسائٹیز پہ، ملک کے ایسٹس پہ قبضہ کرتے تھے۔ خدا کی پناہ انہوں نے تو ملک کے سب سے بڑے ایوانوں، انہوں نے ملک کے آئین کے اوپر قبضہ کر لیا ہے۔ یہ مائٹ از رائٹ کے طور پر چل رہے ہیں۔ تو میرا ایک سوال چھوڑ کے میں جاؤں گی آخر میں
کہ جو بھی ان کے پیچھے لوگ ہیں ان کو یہ سوچنا پڑے گا 22 کروڑ کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا، اور اتنے جو ان پاپولر ہو چکے ہوئے ہیں اپنے اعمالوں کی وجہ سے، میں تو یہ کہتی ہوں مجھے لٹرلی رونا آتا ہے کہ ہم تو اپنی آرمی کو وہ جو ہمارے بچے شہید ہوتے ہیں سرحد پہ ان کو ڈیفینڈ کرتے تھے جس وقت یہ انڈیا کی لکھی ہوئی تقریر کرتے تھے ان کے خلاف۔ آج ہر پاکستانی ہر سولجر دکھی ہے، اور میں یہ کہتی ہوں کہ ہم اس طرح سے اس ملک کو نہیں چلا سکتے۔ حقیقی آزادی کے لیے میرا جو اوپر میں اعلیٰ عدلیہ سے بھی کہوں گی، میں اداروں کے سربراہان سے بھی کہوں گی، میں الیکشن کمیشن میں صرف ایک بندہ تو فرد واحد نہیں ہے، باقی بھی تو وہاں پہ لوگ بیٹھے ہیں، میں تمام جو اس ملک کے ادارے ہیں ان کو کہتی ہوں کہ آپ دیکھیں اور آنکھیں کھول کے دیکھیں، ضمیر کی آواز سے دیکھیں، تو آپ کو یہ جو چیزیں زمین پہ ہوتی ہوئی ہیں یہ نظر آئیں گی، اور یہ بڑی خوفناک صورت اختیار کرنے جا رہی ہیں اگر اس ملک کے جو فیصلہ ساز ہیں انہوں نے بر وقت فیصلہ نہ لیا۔ اہم ایشوز ہوں یا ملکی اور غیر ملکی شخصیات کی پریس کانفرنسز، ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں۔ باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں، تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے ابھی ہماری ویب سائٹ کو وزٹ کیجیے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ ہمیں فیس بک پر لائک اور فالو بھی کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہر ٹائم اوورسیز پاکستانیوں کے حالات اور مسائل کے حل کو جاننے کے لیے ہماری ایپ بھی ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ ہم کر رہے ہیں آپ کو ہر لمحہ باخبر، کیونکہ ہے 39 نیوز پر آپ کا اعتبار۔